السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی عربی عبارت تین نقطوں کے درمیان گھری ہوئی نظر آتی ہے تو پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ پہلے 3 نقطوں پر وقف کرے، جیسے میں نے یہاں پر محضرا یہاں پر رک گیا، ٹھیک ہے، یا کیا ہے کہ پہلے 3 نقطوں پر وصل کر کے دوسرے 3 نقطوں پر وقف کریں۔ اب میں دوسری صورت پڑھتا ہوں، پہلی صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب میں پہلی میں رکوں گا نہیں بلکہ کیا ہے وصل کے ساتھ پڑھتے ہوئے دوسری میں رکوں گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے کلمے پر رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں جس پر 2 زبر کی تنوین ہے، جیسے یہاں پر بعیدن دال کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تو یہ حالت وقف میں الف سے کیا ہے بدل جائے گی، بعیدا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے کناروں کے ساتھ لگانے سے حرف زال ادا ہوتی ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ واو دونوں ہونٹوں کو نا تمام ملانے سے حرف واو ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نا تمام ملانے کی کیفیت آپ شیشے کے سامنے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہونٹ گول ہوں گے واو کو ادا کرتے وقت، لیکن آپس میں ملیں گے نہیں، ٹھیک ہے، آپس میں اس طرح ملیں گے کہ مکمل طور پر جو ہے وہ ہونٹ ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ قاعدہ یاد کر لیں کہ میم ساکن کے بعد با بھی نہ آئے اور میم بھی نہ ہو، اور الف کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف میم ساکن کے بعد آئے تو پھر میم کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ دیکھیں میں نے کیسے پڑھا، یہاں پر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں نے آخر والی مثال کو لے لیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اب ایسے نہیں پڑھنا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ نہیں، یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ میم ساکن ہے یہاں پر، اس کے بعد زال ہے، تو یہاں پر ہم نے میم کو
واضح کر کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ دیکھیں کیسے پڑھنا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جائے، یہاں پر نون تنوین کے بعد را آ رہی ہے تو کیا ہے، نون تنوین کو ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے لیکن غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر پڑھتا ہوں، دیکھیں، واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول۔ جیم، یہ آپ کو چھوٹا سا ایک جیم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ وقفے جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں کیا ہیں، جائز ہیں، یعنی آپ ٹھہر جائیں تو بھی ٹھیک، نہ ٹھہریں تو بھی کیا ہے، جائز ہے، گناہ نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ لام الف، یہ آپ کو آیت کے اوپر اگر لام الف لکھا ہوا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، یعنی بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، بعض نے کہا ہے ٹھہرنا چاہیے، یعنی ٹھہر جائیں تو گناہ نہیں، تو کیا ٹھہرنا کیا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں یہاں پر رک گیا، لیکن اگر آپ نہیں رکتے تو بھی کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں۔ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ۔ سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری مثال ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، دیکھیں نون ساکن کے بعد من بعض، دیکھیں نون ساکن اور با آپ کو نظر آ رہی ہے، اور نون تنوین کے بعد ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا، یعنی یہ پورا قاعدہ اور ایک ہی جگہ اس پورے قاعدے کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر کیا ہے، با آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین دونوں کا کیا کریں گے، میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ دیکھیے اب کیسے بدلا جا رہا ہے، غور کریں۔ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ قاعدہ یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو کہتے ہیں یائے مدہ، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مقدار 1 الف ہے۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه
واللہ رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔